اچھا اب ذرا کووڈ کے حوالے سے بات کریں گے. جیسے ہم نے دیکھا کہ جو کووڈ کی 3rd ویو تھی اور جو 4th ویو تھی اس نے بچوں کو بھی نقصان پہنچایا. پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو بچے ہیں یہ کووڈ کے اچھے ڈاکیاں ہیں, دے ویری گڈ کیریئر. وہ کیا کرتے ہیں, وہ باہر سے کووڈ پکڑتے ہیں اور وہ لا کے اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کو اور اپنی نانا دادی کو منتقل کر دیتے ہیں. لیکن اس 3rd اور 4th ویو میں ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کووڈ سے متاثر ہوئی ہے. تقریباً 200 بچے جو نمبرز اگر ہم دیکھیں اوور آل دیکھیں تو ان کی حالت کافی ذرا تشویشناک بھی رہی ہے. 211 بچوں کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے. 200 بالکل ہی 200 سے زائد بچے, آپ بالکل صحیح بات کریں, پیچیدگیوں کی وجہ سے بچوں کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے. گو کہ بچوں میں ہلاکتوں کی جو شرح ہے وہ کافی زیادہ کم ہے, لیکن پھر بھی یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کیونکہ جس طرح سے ایس او پیز پہ ہم عمل درآمد کر سکتے ہیں بچے اشفاق بچوں میں بچے ایسے ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں مالز میں یا مختلف مقامات پہ گروسری اسٹورز پر یا ویسے ٹریول کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو جو لوگ پھر بھی کووڈ ایس او پیز کا خیال کرتے ہیں وہ یہ کر لیتے ہیں کہ خود ماسک پہن لیتے ہیں, لیکن بچوں کو ماسک نہیں پہناتے اور پھر بچے جو بھی جس طریقے سے وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دے آر امیون. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اس حوالے سے مطالبات سامنے آئے ہیں کہ 12 سال کی عمر سے بڑے تمام بچوں کی ویکسینیشن ہونی چاہیے. تو اسی پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیڈیاٹریشن کے نو منتخب صدر پروفیسر جمال رضا صاحب. سر بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے آج صبح وقت نکالا اور بڑا اہم معاملہ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو اب ذرا بتائیں کہ پہلے تو بڑے ہی متاثر ہوتے تھے اور بڑی ہم نے جنگ لڑی ہے اس کورونا سے بچنے کے لیے, تو اب یہ بچوں کا معاملہ بھی سامنے آ رہا ہے, کیسز سامنے آ رہے ہیں. کس ایج کے بچے پاکستان میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں؟ ہر ایج کے بچے متاثر ہوئے ہیں, نیو بورنز بھی متاثر ہوئے ہیں, انڈر 1 ایئر بھی متاثر ہوئے ہیں, اور 15 سال سے کم عمر کے جتنے بھی بچے ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. شروع سے بچوں کے یہ کبھی بھی نہیں کہا گیا کہ یہ بیماری بچوں کو نہیں ہو سکتی, لیکن اس کی جو شرح ہے وہ کم ہے. لیکن جو ڈیلٹا ویو آئی اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ شرح بڑھ گئی اور زیادہ بچے افیکٹ ہوئے. اوور آل 86-87,000 کے قریب بچے انڈر 15 جو ہے وہ افیکٹ ہوئے ہیں, اور جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ 211 ڈیتھس ہو چکی ہیں. تو یقینی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے دنیا بھر میں بھی, پاکستان کے علاوہ یہی پیٹرن ساری دنیا میں بھی دکھایا گیا ہے, اور بڑا کلیئر ہے کہ جی چلڈرن آر ناٹ امیون ٹو بی آنیسٹ, اینڈ اف وی تھنک یہ امیون ہے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. بٹ لائک مدیحہ سیڈ کہ وہ بیسکلی اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوئے جتنا وہ پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں. تو ویکسینیشن جو کروائی جا رہی ہے اس کا بیسک مقصد ایک تو بیماری سے بچانے اور ساتھ ہی ساتھ پھیلاؤ کو روکنے میں مددگار. دیکھیے دنیا بھر میں یہ کہا گیا ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ اگر آپ کی ٹوٹل پاپولیشن کے 60% پلس امیون ہے تو آپ کراس انفیکشن کو یا اس جراثیم کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں قدرے. اور جن ممالک نے یہ شرح اچیو کر لی ہے اب انہوں نے چیزیں اپنی اوپن اپ کر دی ہیں, کھول دی ہیں. یو کے میں ہم نے دیکھا, یو ایس اے میں دیکھا, کیونکہ ان کی امیونائزیشن اب وہاں تک تقریباً پہنچ گئی ہے. تو ہماری بھی کوشش یہی تھی کہ جیسے پاکستان میں بھی اسی پیٹرن کو فالو کیا کہ شروع میں ظاہر ہے جو ہائی رسک تھی, جو ہیلتھ پروفیشنل تھے, بڑی عمر کے لوگ تھے, جو زیادہ جن کو خطرہ تھا, کوموربڈس تھے, ڈیزیز والے تھے, ان کو شروع میں لگائی گئی. لیکن اب وہ نیچے آتے آتے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں, اور حکومت نے بھی اعلان کیا کہ 15 سال سے اوپر تو انہوں نے الاؤ کر دیا ہے کہ لگانی شروع کر دی جائے. ہماری اب یہ کوشش ہے کہ جی 15 سال پہ الاؤ کر دیا, اب اس کو بار کو اور نیچے لا کے 12 سال تک لے آئیں, جو دنیا بھر میں ریکمینڈڈ ہے ٹریٹمنٹ. بالکل جیسے امریکہ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو فائزر لگائی جا رہی ہے. بالکل. سب آپ لوگوں نے کیا, کیونکہ ہم نے اسکولس میں تو دیکھا ہے کہ 15 سال کے بچوں کو بھی ویکسین لگ رہی ہے, تو آپ لوگوں نے آگے کیا ریکمینڈ کیا ہے کہ کتنی جلدی یہ پروسیس بھی مکمل ہو جانا چاہیے, اس کو بھی پریورٹی پہ رکھنا چاہیے؟ جی ہاں, یہ جیسے ہم نے ریکمینڈ کیا کہ جی جیسے باقی جگہوں پہ 12 سال سے اوپر بچوں کو لگائی جا رہی ہے, پاکستان میں بھی یہ پروسیس شروع کر دینا چاہیے. یہ ضرور میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ بڑوں کی شرح ہماری ابھی بھی ملک کے اندر امیونائزیشن کی جو فلی امیونائز ہے 11%, تو ہم بہت پیچھے ہیں ابھی بھی. تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بچوں کو لگائیں, بڑوں کو نہ لگائیں. بڑوں کی جو مہم ہے اس میں کسی بھی قسم سے کمی کی جائے, اس کو اسی شد و مد کے ساتھ جاری رکھنے کی ضرورت ہے, بلکہ شاید اور بھی زیادہ جاری رکھنے کی ضرورت ہے,
کیونکہ ہم بہت پیچھے ہیں امیونائزیشن ریٹ میں. پراپر ویکسینیشن بچوں کے لیے ضروری ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ بوسٹرز بھی ان کے لیے کام کریں گے؟ ہم صرف سنگل بوسٹر ہی لگا دیں؟ نہیں بوسٹر نہیں. دیکھیں ہر ویکسین کا ایک اپنا شیڈیول ہے. اب جو فائزر جو ہم بچوں میں ریکمینڈ کر رہے ہیں جو دنیا بھر میں ریکمینڈڈ ہے اس کے 2 ڈوزز ہیں. صرف ایک ویکسین ہے دنیا میں جینسن والی جو ایک سنگل ڈوز لگائی جاتی ہے. باقی تمام ویکسینیشن کے کم از کم 2 ڈوزز ہیں. اب تو تیسری ڈوز کی بات ہو رہی ہے. تو ظاہر ایک نئی بیماری ہے تو یہ وقت کے ساتھ پوری طرح سے جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ اندازہ ہوتا جائے گا کہ جن لوگوں کو ویکسین لگی ہے 6 مہینے بعد سال بعد ان کی امیونٹی کی کیا پوزیشن ہے, بیماری کی اسپریڈ کی کیا پوزیشن ہے. تو بوسٹر کا فیصلہ وقت کے ساتھ بعد میں ہوگا. اچھا ایک چیز یہ بتائیں کہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر شاید معاملات سست روی کا شکار ہیں یا پھر کوئی اور وجہ ہے کہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو دونوں ڈوز لگوا چکا ہے اور اس کو بھی تقریباً 5-6 مہینے کا عرصہ ہو چکا ہے اینڈ دے آر تھنکنگ کہ اب کیا ہمیں بوسٹر لگنا چاہیے کوئی اور ڈوز لگنی چاہیے, اور ایک وہ طبقہ ہے جن کو ایک ڈوز بھی نہیں لگی یا ایک لگی ہے. تو اس گیپ کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے ہمارا تو کنسرن اس طبقے کے بارے میں ہے جو کہ جن کو نہیں لگی یا ایک ڈوز لگی ہے, کیونکہ ہماری یہ کوشش ہے کہ اس طبقے کو باشعور کیا جائے اور اس کو یہ کنونس کیا جائے کہ بھائی یہ بیماری آج تاریخ تک لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کورونا ہوتا ہے کیا, واقعی میں, یا پڑھے لکھے لوگ پوچھتے ہیں, اس سے پوچھیں کہ جس کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے, جس کے گھر میں لوگوں نے سفر کیا ہے, ہم نے آکسیجن کے لیے لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے, تو ان کے گھروں سے پوچھیں جن کے گھروں میں قیامت گزر گئی کہ کورونا ہے یا نہیں ہے. تو خدا را اس غلط فہمی سے نکل جائیے. اس نیگیٹو پروپیگنڈا جو سوشل میڈیا اور بہت سارے اینٹی ویکسین گروپ جو دنیا بھر میں پھیلاتا ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے دنیا بھر میں. ابھی بھی ہم نے دیکھا فرانس میں, کینیڈا میں اس حوالے سے اتنے بڑے بڑے فرانس کے اندر 3000 انہوں نے ہیلتھ ورکرز کو سسپینڈ کر دیا کیونکہ انہوں نے ویکسین نہیں لگوائی. فرانس میں, یورپ میں بہت اسٹرانگ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کے حوالے سے, جو امریکہ میں پروٹیسٹ ہو رہے تھے کہ جی اس سے سانس نہیں آتی. آل اوور دا ورلڈ کیمپین چل رہی ہے, جو اینٹی ویکس ہم دیکھ رہے ہیں لوگ سامنے آ رہے ہیں. اچھا مجھے بتائے گا, بہت سارے پیرنٹس, کیونکہ ہم یہاں پیرنٹس کو بار بار سمجھا رہے ہیں ویکسینیشن کتنی زیادہ ضروری ہے. بڑوں میں جب کووڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کہیں نہ کہیں وہ ریپرکشن فیس کرتے ہیں, کسی کو لنگس کی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, کوئی کڈنی فیلئرز کی طرف چلا جاتا ہے. وہ بچے جن کو کووڈ ہوا ہے ان کو کووڈ کے بعد ان کی صحت پہ کیا کچھ اثر پڑا؟ بہت سارے اثرات ہیں اور بالکل کچھ تو سمٹمز بالکل وہی ہیں جو بڑوں میں ہے کہ ان کے پھیپھڑے افیکٹ ہوتے ہیں, دوسری ان کی کنڈیشنز افیکٹ ہوتی ہیں, سیویئر ویکنیس, بخار, اور اس کے علاوہ ایک نئی قسم بھی بچوں میں دیکھی جاتی ہے جو ملٹی سسٹم ڈس آرڈر ہے, کہ جس کے اندر مختلف سسٹمز کو اٹیک کرتا ہے وائرس, اور وہ سب سے خطرناک صورت ہے کہ اس کے اندر ظاہر ہے کون کون سے سسٹمز آ جاتے ہیں تمام, اس میں جو ہے گردے بھی افیکٹ ہو جاتے ہیں, ہارٹ بھی افیکٹ ہو جاتا ہے, جسم کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں جن کے اوپر جا کے وائرس, تو وہ نہیں امیون ماڈیولیشن ہے, امیونٹی کا ایک الگ طرح کا رسپانس ہے. کاواساکی ڈیزیز ہوتی تھی اسی کی طرح کا رسپانس ہے وہ, تو ملٹی سسٹم انوالومنٹ کرتا ہے اور وہ زیادہ خطرناک ورائٹی ہے جو بڑوں میں سے زیادہ بچوں میں دیکھی. اچھا ایک اور چیز یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے اس کے حوالے سے ہمیں کچھ اطلاعات یہ بھی موصول ہوئی کہ یہ نارملی جو پی سی آر ٹیسٹ ہے اس کے اندر یہ نہیں آتا. نہیں بالکل, اور اگر آتا ہے تو اس کا کیا سمپٹومیٹک کیسے پتہ چلتا ہے, کیونکہ اس کا ٹیسٹ تو کمپیریٹیولی ایکسپینسو ہے. نہیں ڈیلٹا ویریئنٹ, دیکھیے پی سی آر تو وہی ٹیسٹ ہے جو عام پی سی آر ہے, وہ ویریئنٹ کا پتہ عام ٹیسٹ میں نہیں چلتا ہے. وہ ویریئنٹ کے لیے پھر الگ ٹیسٹ ہوتے ہیں, جینوم سیکوینسنگ ہوتی ہے, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی پرانا ویریئنٹ ہے یا کوئی نئی قسم سامنے آ گئی ہے. تو یہ ویریئنٹس کا خطرہ ابھی صرف ڈیلٹا پہ, اللہ کرے کہ یہ رک جائے, لیکن یہ خطرہ موجود ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی نیا ویریئنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے لاسٹ میں چاہوں گی اس کیمرے میں آپ دیکھیں بہت سارے پیرنٹس جو بہت تحفظات شو کر رہے ہیں بچوں کو ویکسین لگوانے کے لیے, ان کو کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ہم یہی کہیں گے کہ ساری دنیا میں یہ ویکسین کا پروسیس بچوں کے لیے اب ریکمینڈ ہو چکا ہے, اور ہم کوئی نئی چیز ریکمینڈ نہیں کر رہے, ہم وہی بتا رہے ہیں جو دنیا بھر میں کیا جا رہا ہے. تو آپ اپنی بھی حفاظت کریں, اپنے بچوں کی بھی حفاظت کریں, کیونکہ بچوں کو جب آپ ویکسین لگاتے ہیں تو ان کے ذریعے آپ کے خاندان کی اور آپ کے خاندان کے دیگر افراد کی اور آپ کے ارد گرد کے افراد کی سب کی جو ہے وہ پروٹیکشن ہوتی ہے. تو مہربانی کریں ویکسین بھی لگوائیں, اور باقی جو احتیاط ہے وہ بھی جاری رکھیں, ماسک کا استعمال, سوشل ڈسٹینسنگ, جب تک کہ ہم اس بیماری سے چھٹکارا پالیں یا کم از کم اتنی کمی آ جائے کہ اب یہ خطرناک نہ رہے. بالکل ایسا ہی ہے جی, اور ہم بھی تمام ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پر براجمان ہیں, ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوں, ہمارے بھی ماسک ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں. تو احتیاط جتنا کر سکتے ہیں کریں تاکہ آپ کی اور ہماری زندگی محفوظ رہے. ڈاکٹر صاحب, پروفیسر صاحب, بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت نکالا.